تعریفات، مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات آپ کے گوش گزار کی تھی کہ جو خونی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے حقوق کی ادائیگی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح فرض ہے کہ جیسے اللہ کی عبادت ہم پہ فرض ہے، اور عبادت ہوگا اسی طرح اس معاملہ میں بھی اگر کوتاہی برتی گئی تو ہم سے کل قیامت کے روز سوال ہوگا۔ اور اللہ دنیا میں سب سے زیادہ جس عمل پر انسان کا مواخذہ کرتی ہیں اسے اپنی گرفت اور اپنے عذاب میں گرفتار کرتے ہیں، وہ دو گناہوں میں سے ایک گناہ یہی ہے کہ جو اللہ نے ہمارا رشتہ قائم کیا ہے ہم اس کو توڑ دیں، اس کو نظر انداز کر دیں۔ تو خونی رشتوں کے دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ مالی معاملات زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم باقیوں کی طرح مالی حقوق کی ادائیگی میں حد درجے کی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو ہمارے رشتوں میں دراڑ اور بگاڑ کا مین سبب ہے کہ ہم شریعت کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق جب ترکہ اور وراثت تقسیم نہیں کرتے تو اس سے رشتہ داری دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ حتیٰ کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ وراثت کی تقسیم کے اعتبار سے ہمارے معاشرہ میں کئی قسم کی غیر شرعی باتیں اور کئی اقسام کی غلطیاں موجود ہیں۔ سب سے بڑی غلطی تو یہ ہے کہ ہم کسی کی وفات پر اس کا ترکہ تقسیم ہی نہیں کرتے، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، آگے ان کی نسلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں مگر ان کی وراثت ہی تقسیم نہیں ہوتی۔ دوسری سستی کہ اگر تقسیم کرتے بھی ہیں تو جب کرنے کا وقت تھا اس وقت نہ اس کا تعین کرتے ہیں نہ اس کی تقسیم کرتے ہیں، ہیلے بہانے سے کئی سالوں کا اس میں ڈیلے کر دیتے ہیں، یا پھر ہم وراثت کی تقسیم پہ اگر آمادہ ہو بھی جائیں تو ہم اکا دکا چیز کی جو ہے وہ وراثت کی تقسیم کروا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے وراثت تقسیم کر لی۔ اور اسی طرح دیگر مذاہب کی طرح زمانہ جاہلیت کی طرح آج بھی عورتوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم جس دین کے پیروکار ہیں، جس شریعت کو ہم اپنی شریعت سمجھتے ہیں، اس میں جیسے مردوں کی وراثت ان کا حق ہے اسی طرح اور رشتہ داروں کی وراثت بھی ان کا حق قرار دیا گیا۔
تو گویا اللہ تبارک و تعالی وراثت کی اس ترکے کی تقسیم کی خاندانی نظام کے جڑے رہنے کے لیے کیا اہمیت ہے، اس کو بھانپتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اکثر مسائل خود قرآن میں ذکر فرما دی، اور جن کی مزید وضاحت کی ضرورت تھی وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ان کی وضاحت فرما دی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مرنے والے کی اگر جائیداد تقسیم کی جائے گی تو خاندان بکھر جائے گا، یہ ساری جو ہے وہ رشتے ناتے، یہ تعلق، یہ ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، یہ بھانپ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تو جانے والا رخصت ہوا ہے، ابھی اس کا کفن میلا نہیں ہوا، ہم بانٹنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے، کسی بھی مرنے والے کی جب بھی وراثت تقسیم ہوگی اس کی اسی کنڈیشن کی بنا پر جس وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ فوراً تقسیم نہیں کر سکتے تو نہ کریں، کم از کم ترکے کی مکمل تفصیلات اور اس کا تعین ضرور کر لے تاکہ بعد میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں یہ تو شاید وراثت تقسیم ہوگی، چھوٹی موٹی کا کیا ہے، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان مرد عورت چھوٹا بڑا فوت ہوتا ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے سب اس کا ترکہ بنتا ہے اور ورثاء کا حق ہوتا ہے۔ اس کی وفات کے بعد تمام ورثاء کی رضامندی کے بغیر ایک وارث اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا۔ سب رضامند ہوں گے تو تب اس میں وہ تبدیلی کی جا سکے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ہمیں باخبر کرتے ہیں کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ والدین یا قریبی خونی رشتہ دار فوت ہوتے وقت جو ترکہ چھوڑ دیتے ہیں اس میں سے مرد ورثاء کا حصہ ہے اس میں۔ اور اگلے الفاظ میں اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی الگ سے ذکر فرماتے ہیں وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ ہمیں پیدا کرنے والے، ہماری نفسیات سے واقف اللہ نے ایک آیت میں پہلے بتایا کہ کوئی عزیز رشتہ دار والدین مر جائیں، ان کی وفات پہ مردوں کا اس کے ترکے میں سے حصہ ہے، پھر الگ سے فرمایا کہ اسی طرح عورتوں کا بھی ان کے والدین، ان کے خونی رشتہ دار جب وہ فوت ہو جاتی ہیں جو ان کا ترکہ ہے ان کا بھی اس میں حصہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مزید وضاحت فرما دی ہماری نفسیات کو دھوتے ہوئے، فرمایا مما قل منہ او کثر۔ مرنے والا مال و دولت زیادہ چھوڑے یا قلیل چھوڑے، وہ 100 میں ہو، ہزاروں میں ہو، لاکھوں کروڑوں میں ہو، وہ اس کا ترکہ ہے، وہ وراثت ضرور تقسیم ہوگی۔ یہ اتنے کا کیا ہے، اس کے پاس ہے کیا، یہ بات قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ رد کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تھوڑا چھوڑے یا زیادہ چھوڑے، اس میں مردوں کا بھی حق ہے، اس کے وارث عورتوں کا بھی ان میں حق ہے۔ اور یاد رکھو یہ کوئی ترغیبی بات نہیں ہے کہ میں اللہ تمہیں ترغیب دلا رہا ہوں، فرمایا نصیبا مفروضہ، یہ فرض ہے، مال تقسیم کرنا، حقداروں تک وہ حق پہنچانا، حقداروں کا حق لینا،
یہ میری طرف سے اسی طرح فرض ہے جس طرح تم پہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ یہ حصے ان تک دینا، ان کو حصے دینا، یہ فرض ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ مال کی محبت میں میراث ہی کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ مال کی محبت تمہارے اندر اتنی رچ بس گئی ہے کہ تم جو ہے وہ حقدار کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، خود اس پہ قابض بن کے اس کو اپنا حق سمجھ کے کھا جاتے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے میراث کی تقسیم میں ڈیلے یا نہ دینے کے قباحت ذکر کرتے ہوئے اس کی سنگینی اور اس جرم کی سزا کے طور پہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ یوم القیامہ من الجنہ۔ آج دنیا میں جس کے پاس پاور ہوگی، جس کا قبضہ ہوگا، اختیار ہوگا، اگر وہ دوسرے کا حق مار لے گا، اس کو اپنا ہی سمجھ لے گا، تو یاد رکھیے یہ ایسا جرم ہے، اس کے اچھے اعمال پہ اگر اسے جنت ملنی بھی ہو تو وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ دنیا میں حقدار کو اس کے حق سے محروم کرنے والا اگر جنت والے اعمال کر بھی لے، جنت کا حقدار بن بھی جائے، دنیا میں دنیاوی حق مارنے کی وجہ سے وہ جنت کے اپنے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انی احرج حق الضعیفین، اور میرے نام کے ترانے پڑھنے والوں، میری طرف اپنی نسبت کرنے والوں، میری امت کے دعوے داروں، میں تمہیں دو کمزوروں کے حق کی ادائیگی کی تلقین کرتا ہوں۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ مجھ پہ ایمان رکھتے ہو، میرا کلمہ پڑھنے والوں، دو کمزوروں کے حق کی ادائیگی کی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تلقین کرتا ہوں۔ الیتیم، پہلے نمبر پر یتیموں کا حق ان کو ادا کرنا، ان کا مال ہڑپ نہ کرنا۔ والمرأ، زمانہ جاہلیت کی طرح، دیگر لوگوں کی طرح عورتوں کا بھی حق غصب نہ کر لینا، وہ کمزور طبقہ ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کو بھی ان کا حق دینے کا، عورتوں کو بھی ان کا حق دینے کی تمہیں تلقین کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، حکم فرما رہا ہوں۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا یحل لامرئ من مال اخی الا ما آتاہ من طیب النفس، کہ جو دوسرے کا مال ہے، دوسرے کا حق ہے، اگر اپنی خوش دلی سے وہ نہ دے تو وہ دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم بہنوں سے جو ہے وہ معاف کرواتے ہیں، وہ خوش دلی سے معاف نہیں کرتی، تو وہ حلال تب بنتا ہے اگر وہ دل سے خوش ہو کر یہ معاملہ کرتی ہیں۔ اگر ہم دیگر ادیان کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہودی مذہب میں مرنے والے کا صرف بیٹا وارث ہوتا ہے، بیٹیاں وارث نہیں ہوتی۔ ہاں اگر بیٹا ہو ہی نہ تو پھر بیٹیوں کو ملتا ہے۔ اور جو ہندو ہیں ان کے ہاں ہندو مذہب میں میت کی بیٹی بھی اس کی جائیداد سے، اس کے ترکے سے فارغ ہے، اس کی بیوی بھی یعنی بیوہ کو بھی، اور اس کی بیٹیوں کو بھی جو ہے وہ جائیداد میں سے حصہ نہیں ملتا، اس کے ترکے میں سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ اور انہی کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں بیٹی کو جہیز دینا فرض سمجھا جاتا ہے۔ اور بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہی بات ہے، یہ ہندوؤں کا تصور ہے
کہ بیٹی کو جہیز تو لازماً دیا جائے گا مگر وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ جو جہیز دیا وہ اسی کا عوض ہے، جہیز دے تو دیا۔ یہ مسلمانوں کا طرز عمل یا سوچ نہیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں جس دور میں نبی کریم علیہ السلام کو حقداروں کا حق دلانے کے لیے بھیجا گیا، وہاں جیسے عورتوں پہ دیگر مظالم تھے کہ پیدا ہوتی بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اسی طرح وراثت کے معاملے میں بھی ایسا ہی کیا جاتا تھا۔ دو طریقے تھے نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے وقت ان زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے ہاں وراثت کے، کہ جو چاہتے نہ چاہتے آج ہمارے اندر بھی موجود ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا کہ کوئی بندہ مر گیا، جس کے پاس جو ہے اسی پہ قبضہ کر لیتا، باقی جاؤ۔ دوسرے نمبر پر ان کا اصول ترکہ اور وراثت تقسیم کرنے کا یہ تھا کہ جب مرنے والا کوئی مر گیا، جو قبیلے کا دفاع کرنے کے قابل نوجوان ہوتے صرف ان کو کرتا جو ہے وہ ترکہ ملتا، ان کو وراثت ملتی۔ جو لڑائی کے قابل نہ ہوتے، دفاع نہ کر سکتے، ان کو جو ہے وہ عورتوں کی طرح ترکے میں سے جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا۔ یہ زمانہ جاہلیت تھا۔ تو ایسے معاملات کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت سمجھی، تو نبی کریم علیہ السلام کو جو ہے وہ ایسے غلط عقائد و نظریات اور اس قسم کے جو ہے وہ من گڑت اپنی طرف سے بنائے ہوئے معاملات کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ ہم آمد پہ جشن تو مناتے ہیں، خوشیاں تو مناتے ہیں، اپنے جو ہے وہ گلی محلے تو سجاتے ہیں، مگر جن کا حق دلانے کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا، ان کو آج بھی ہم حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دکان ہے، یہ مکان ہے، یہ پلاٹ ہے، مگر قرآن سے پوچھیں جو ہمارا نہیں، ہم وہ کھاتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ النساء کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یاکلون اموال الیتامی، باپ مر گیا، بچے یتیم ہو گئے، اب چاچے تائے جو ہیں وہ باپ کا سب کچھ جو ہے وہ ہڑپ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیموں کا ظلم کے ذریعے، ناانصافی کے ذریعے مال ہڑپ کر لیتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم النارا، وہ دنیاوی چیزیں سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ یتیموں کا حق نہیں کھا رہے، جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ جو جہنم ان کے لیے تیار کی ہے نا، وہ دنیا ہی میں وہ آگ کے انگارے نوچ کے کھا رہے ہیں۔ یہ جو یتیموں کا کسی کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کا جو حق پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ قرار دے رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض، صحیح بخاری کے الفاظ، یہ تو لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں ہیں نا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض بغیر حق، ایک بالشت، یہ 5-10 محلے کا کوٹھی بنگلہ، یہ پلاٹ نہیں، یہ دکان نہیں، یہ جو آپ نے ذمہ داروں کو دیکھا ہے کہ وہ کھال بناتے ہوئے اور اپنی جو ہے وہ وٹ بھی کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ دوسرے کی طرف گھسنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض، یہ
ایک شبر جو ہے یہ اتنا بنتا ہے، یہ پورا فٹ نہیں ہوتا، 9 انچ بنتا ہے۔ صرف 9 انچ زمین جو اس کی نہیں، وہ بس تانے بہانے سے بس سیدھی دیوار سیدھی کرتے ہوئے جو ہے وہ وٹ سیدھی کرتے ہوئے وہ اپنے ساتھ شامل کر لے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یطبق اللہ یوم القیامہ 7 ارضین، اللہ 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کے گلے میں جو ہے وہ پہنائے گا۔ اب آپ 5-10 کلو کا جو ہے وہ وزن اپنے کندھے پہ نہیں اٹھا سکتے۔ صرف ایک بالشت کسی کی زمین جو حق کسی اور کا تھا، ہم اس پہ اپنا قبضہ جما کے بیٹھ جائیں، صرف ایک بالشت، نہ اس سے آگے نہ چوڑائی نہ لمبائی، صرف اتنی ایک بالشت جگہ کی بات ہو رہی ہے، 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ صحیح بخاری ہی کی دوسری روایت کے الفاظ من ظلم من الارض شیئا طوقہ من 7 ارضین، کہ جو کسی کی زمین پہ جس کا حقدار کا حق ہے اس کو نہیں دیتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7 زمینوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں پہنائیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جو حق جس کا ہے، دنیا کی کوئی عدالت آپ کے حق میں کر دیتی ہے، پیسہ لگا کے، رشوت دے کے، جس انداز میں بھی۔ یہ تو آج کی عدالتیں ہیں نا، نبی کریم علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں، کبھی سن لو، تم میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، کوئی زیادہ جو ہے وہ چرب لسان ہوتا ہے، کوئی بیچارہ شریف اپنا مدعا بھی بیان نہیں کر سکتا، تو کوئی اپنا تیز ترار زبان والا اپنی جو ہے وہ چکنی چپڑی باتوں سے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دے، تو میں انسان ہوں، اس کی بات سن کے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ دوسرا بیچارہ شریف ہے، حالانکہ حق اس کا ہے، وہ اپنے حق کے بارے میں اس طرح جو ہے وہ بات نہیں کر سکا جیسے اسے کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ دوسرا تیز ترار تھا، وہ ناحق پہ تھا، میں نے اس کو حقدار سمجھ کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو وہ مجھ سے وہ زمین کا ٹکڑا نہیں لے کے جا رہا ہے، بلکہ جہنم کا جو ہے وہ ٹکڑا لے کے جا رہا ہے، جہنم کی آگ کا۔ یہ آج کی ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یہ اس کا فیصلہ تو دور کی بات، جس کا حق نہیں، نبی کریم علیہ السلام بھی اس کو یہ سمجھ کر کے شاید تیرا ہے تو لے لے، وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ اس کو جو ہے وہ جہنم کا ٹکڑا لے کے جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ مت سمجھیے عدالت کا فیصلہ میرے حق میں ہو گیا، اب تو جو ہے وہ یہ میرا ہے۔ تو گویا جیسے صلہ رحمی کا ذکر ہے، اسی طرح ہماری شریعت نے ہمیں جو ہے وہ حقداروں کے جو مالی حقوق ہیں وہ بھی احسن انداز میں ان کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح وراثت کے معاملات میں دیگر جو مسائل ہیں ان کا ذکر انشاءاللہ العزیز آئندہ جو ہے وہ خطبات جمعات میں ہوگا۔ خواتین کا حصہ وراثت میں سے ہے یا نہیں، اور یہ جو سمجھا جاتا ہے، عورتیں بھی جو ہے وہ ویلا کرتی ہیں کہ ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہمارا مردوں سے جو ہے وہ حصہ کم ہے، مردوں کو ہم سے ڈبل ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ وقت پہ آئے تو میں کتاب و سنت کی روح سے بتاؤں گا کہ عورتوں کو اللہ نے جو حق دیا ہے، کئی صورتیں ایسی ہیں کہ عورت کو مرد سے 4 گنا بھی ملتا ہے، 3 گنا بھی ملتا ہے، 2 گنا بھی ملتا ہے، برابر بھی ملتا ہے، اور کبھی ایسی صورتحال بھی ہے کہ اسی جگہ پہ اگر عورت ہو، بہن ہو تو اسے ملتا ہے، بھائی ہو تو وہ محروم ہوتا ہے، اسے نہیں ملتا۔ تو گویا عورتوں کے معاملات وراثت میں سے جو ان کا معاملات ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیگر معاملات کی طرح یہ ترکے کی تقسیم اور وراثت کے معاملات میں بھی کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق